جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے ان کے پاس بھیجا اور کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند عنایت کرے گا جس سے پیغمبر پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیس رکھا گیا، اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان کو شیس عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ تو ان کے بیٹے تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ ان کے پاس کلہاڑی اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے بولے کہ واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے سے ہی مجھے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ جانے دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر انہوں نے قبر میں اتار کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور کہا کہ آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس کے پاس دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میرا بیٹا شیس میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔